میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن میرے دل میں کوئی بھی امنگیں نہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ میں ایک انچاہی دلہن تھی۔ میرا دل ہر جذبے سے عاری تھا۔ میں اس وقت ذہنی انتشار میں مبتلا تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری بے چینی کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی دوست کی سوتن کی حیثیت سے گھر میں آئی تھی۔ نتاشا سے میری دوستی اس وقت ہوئی جب میری عمر 5 سال کی تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے خود کو یتیم خانے میں دیکھا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی یتیم خانے کا ماحول دیکھا تھا۔ میری انچارج نے مجھے بتایا تھا کہ میں 1 دن کی تھی جب کوئی مجھے یتیم خانے کے باہر پڑے جھولے میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ شاید میں اپنی ماں کی 5ویں چھٹی بیٹی تھی، اور میرے باپ نے میری ماں کو طلاق کی دھمکی دی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، اسی لیے اس نے چپ چاپ مجھے جھولے میں ڈال دیا تھا۔ یا پھر میں کسی کی ناجائز اولاد تھی جو کسی نے یتیم خانے کے باہر پڑے جھولے میں ڈال کر مجھ سے جان چھڑوائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ بس 3 سال کی عمر میں جب تھوڑی ہوش سنبھالی تو خود کو یتیم خانے میں ہی پایا تھا۔ وہاں روکھی سوکھی جو روٹی ملتی میں چپ چاپ کھا لیتی۔ بچپن سے ہی ہمیں صبر سکھایا گیا تھا۔ مجھے کیا، یتیم خانے میں رہنے والے ہر فرد کا ہی یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن ایک رات میں سو رہی تھی جب مجھے روتی ہوئی بچی کی آواز سنائی دی۔ کیونکہ میں نیند کی کچی تھی اس لیے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ رونے والی بچی کی آواز قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی آواز نے جیسے مجھے بے چین کیا تھا۔ اچانک سے ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ایک ملازمہ تھی جو ایک 5 سالہ بچی کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے کر آئی۔ میری عمر بھی لگ بھگ 5 سال ہی تھی۔ وہ بچی روئے جا رہی تھی، امی امی پکار رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں اپنی امی کے بغیر مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دو۔ وہ ملازمہ کہنے لگی کہ تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، اس لیے رو رو کے ہمیں تنگ مت کرو۔ میرے ساتھ والا بستر خالی تھا۔ ملازمہ نے اسے وہاں بٹھا دیا۔ کہنے لگی چلو سو جاؤ، اور خبردار جو اب تم نے رو کے سارا یتیم خانہ سر پہ اٹھایا تو جب سے آئی ہو روئے جا رہی ہو۔ ملازمہ اسے ڈانٹ کر باہر چلی گئی۔ میں کیونکہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی تو وہ مجھے دیکھنے لگی، ساتھ سسکیاں بھرنے لگی، کچھ ڈری سہمی سی بھی لگ رہی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ اچانک پتہ نہیں کیوں مجھے نتاشا کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوئی تھی۔ میں اس کے بستر پر آ گئی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاید اسے بھی ایک ہمدرد کی ضرورت تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آئی؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے امی ابو کے ساتھ بس پر سفر کر رہی تھی، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، وہاں میری خالہ رہتی ہیں، لیکن راستے میں بس کھائی میں گر گئی، میرے بھی سر پر چوٹ آئی تھی، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو میں سڑک پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے ارد گرد پولیس والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچی کو ہوش آ گئی ہے۔ جب میں اٹھی تو وہاں موجود پولیس اہلکاروں سے میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ سب لوگ کھائی میں گر کر مر چکے ہیں، بس تم ایک زندہ بچی ہو۔ یہ کہہ کر 2 دن انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں رکھا اور اس کے بعد وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ لیکن مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، میری امی کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہیں؟ یہ سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ کہنے لگی میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرا کمرہ بہت بڑا تھا، میرے پاس بہت سارے کھلونے تھے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ وہ رو رہی تھی، اس کی سسکیاں مجھے تکلیف پہنچا رہی تھیں، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے نتاشا میں ایسی کیا بات تھی کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی، اور وہ بھی مجھے بہت چاہنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم دونوں کا یہ حال تھا کہ ایک قلب اور 2 جان۔ پھر تو جہاں نتاشا ہوتی وہاں میں لازمی نظر آتی۔ جب تک نتاشا نہیں آ جاتی میں کھانا نہیں کھاتی تھی، اس کا بھی یہی حال تھا۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہماری محبت بھی پروان چڑھ گئی۔ ہم نے یتیم خانے میں ہی 10ویں جماعت پاس کی تھی۔ ہم لوگ پڑھنے میں بھی ذہین تھے، اس لیے انچارج سے اجازت لے کر ہم نے کالج میں داخلہ لے لیا، 14 جماعتیں بھی پاس کر لیں۔ یتیم خانے کے باقی بچوں کو ہم تعلیم سے آراستہ کرنے لگے۔ اسی وقت نتاشا کے لیے ایک بہت اچھے لڑکے کا رشتہ آ گیا۔ اس نوجوان کے والدین حیات نہ تھے، ایک اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی لیکن وہ بھی انتقال کر چکے تھے۔ اس کا اپنا گھر تھا، اچھا کماتا تھا۔
اس نے سوچا کہ وہ ایک یتیم لڑکی کو سہارا دے، لیکن وہ کہتا تھا کہ لڑکی کو میں خود دیکھ کر پسند کروں گا۔ حالانکہ میں بھی پیاری تھی، خوش شکل تھی، لیکن نتاشا بے حد حسین تھی۔ ہم 5 کنواری لڑکیاں تھیں، باقی عمر میں چھوٹی تھیں یا پھر بوڑھی خواتین تھیں، اسی لیے انچارج نے ہمیں ہی بلایا تھا۔ اس نوجوان نے سرسری سی نظر ہم پر ڈالی اور نتاشا پر آ کر اس کی نظر ٹک گئی۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی نتاشا کی رنگت فک ہوئی تھی، وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ انچارج نے کہا ٹھیک ہے، آپ جمعے کو آ جائیے گا اور نکاح خواں اور چند گواہوں کو ساتھ لے آئیے گا۔ یہ سننا تھا کہ نتاشا نے فوراً سے کہا کہ مجھے نہیں کرنی شادی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ ہم چاروں لڑکیاں اور انچارج حیرت سے اسے جاتا دیکھنے لگے۔ کوئی بھی اس بات کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ وہ نوجوان بھی کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ انچارج نے کہا کہ ایسا کریں، آپ کسی اور لڑکی کو پسند کر لیں، لیکن وہ کہنے لگا نہیں، مجھے وہی لڑکی پسند ہے اور میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک سے شادی کی بات پر وہ گھبرا رہی ہو، آپ اسے سمجھائیں، میں جمعے کو نکاح اور گواہ لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ میری انچارج ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ کہنے لگی اول تو یہاں اچھے رشتے آتے نہیں ہیں، اور اگر قسمت سے آ بھی جائیں تو لڑکی اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہے۔ ہم نے اس لڑکے کی اچھی طرح سے چھان بین کروائی ہے، یہ بہت شریف نوجوان ہے، اچھا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، نتاشا کو اور کیا چاہیے؟ پھر مجھ سے کہنے لگی رامین تم سمجھاؤ نتاشا کو، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ میں نے کہا جی میڈم، میں اسے سمجھاؤں گی۔ حیران کن تو میں بھی تھی کہ نتاشا نے انکار کیوں کیا۔ جب میں اوپر کمرے میں گئی تو وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی رامین مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنی، کیا برائی ہے اس میں؟ نہ تو وہ عمر رسیدہ ہے، نہ شکل و صورت کا برا ہے، نہ غریب ہے۔ ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ماں باپ کے گھر بیٹھی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے آ جائیں تو وہ لوگ اسے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ تمہیں تو یتیم خانے میں ایسا رشتہ مل گیا، کیوں ناشکری کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ دیکھو رامین، ہم ایک دوسرے کی دکھ درد کی ساتھی ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ تم نے ہمیشہ میرے آنسو پہنچے ہیں اور میں نے تمہارے۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت ہے۔ ہم یوں ہی اپنی زندگی یتیم خانے میں گزار لیں گے، یہاں کی لڑکیوں کو اچھی تعلیم دیں گے، یہاں کا نظام سنبھالیں گے، بس گزر جائے گی زندگی۔ شادی کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، وہ لڑکا تمہیں دیکھ کر تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے، کہتا ہے مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ شوہر کی محبت ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، اور یہ تو عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی چاہے۔ تم تو اس معاملے میں بھی خوش نصیب ہو کہ وہ لڑکا تمہیں پہلی نظر میں چاہنے لگا ہے۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ شخص مجھے بہت دور لے جائے گا، ہو سکتا ہے دوبارہ مجھے یتیم خانے میں آنے ہی نہ دے، نہ تم سے ملنے دے۔ میں تو مر جاؤں گی تمہیں دیکھے بغیر، میں نہیں رہ سکتی ہوں تمہارے بغیر۔ وہ زیادہ ہی روحان سی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے، اسے بہت سمجھایا، پھر اس سے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں خود تمہارے شوہر سے بات کروں گی کہ وہ تمہیں ہر دوسرے تیسرے دن یہاں ملوانے لاتا رہے، ٹھیک ہے؟ میرے بہت سمجھانے پر جا کر وہ راضی ہوئی تھی، لیکن جمعے والے دن نکاح کے وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے پاس بٹھا لیتی، کہتی تم مت جاؤ میرے پاس سے۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھی رہی، دل تو میرا بھی اس کی طرف سے بہت اداس تھا، لیکن بہرحال شادی تو اسے کرنی ہی تھی۔ میں اس لیے خوش تھی کہ میری دوست ایک اچھی زندگی گزارے گی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ نتاشا نکاح کے بعد مجھ سے گلے لگ کے بہت روئی اور پھر رخصت ہو گئی۔ میں نے حماد بھائی سے صاف کہا تھا کہ وہ اسے چند دن بعد یتیم خانے ملوانے لاتے رہیں، اور انہوں نے اس بات پر حامی بھر لی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے 2-3 دن بعد ہی نتاشا کو یتیم خانے میں پورے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ جب نتاشا آئی تو اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر میں مطمئن سی ہو گئی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بار بار مجھ سے حماد کی باتیں کرنے لگتی، کہنے لگی رامین وہ بہت اچھا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، تم اتنی خوبصورت ہو،
میں خوش تھی کہ چلو نتاشا اپنی زندگی سے مطمئن تو ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جب بھی آتی اپنی باتیں مجھ سے کرنے لگتی۔ اس کی باتیں حماد کے گرد ہی گھومتی تھیں۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ حماد نتاشا پر دل و جان سے فدا تھا۔ 1 سال بیت گیا تھا لیکن اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی، پھر بھی حماد کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ انہی دنوں انچارج نے مجھ سے کہا کہ اب میں اس کے آفس میں بیٹھ کر اس کا کام سنبھالوں، کیونکہ وہ اب زیادہ وقت نہیں دے سکتی، کچھ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے انچارج کی کرسی سنبھال لی۔ اب انچارج کم ہی آتی تھی لیکن اس کا بھائی یاسر آفس میں بیٹھنے لگا تھا۔ وہ آفس کے بیرونی معاملات سنبھالتا تھا اور یتیم خانے کے متعلق معلومات کے لیے مجھے اس سے بات چیت بھی کرنی پڑتی تھی۔ کافی خوش مزاج قسم کا انسان تھا۔ خوبصورت تو اتنا نہ تھا لیکن شوخ مزاج بہت زیادہ تھا۔ بات بات پر ہنسنے لگتا، مذاق کرنے لگتا۔ پہلے تو میں اس کی سنگت میں بہت گھبراتی تھی۔ وہ زو معنی جملے بہت سارے بول جاتا تھا۔ مجھ سے کہتا، خوبصورت لڑکیوں کے نخرے بڑے ہیں، بھائی لڑکوں سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، اتنی بھی کیا بے مروتی۔ ہاں شاید میں خوبصورت نہیں، ہینڈسم نہیں، شاید اس لیے۔ پھر مجھے کنکھیوں سے دیکھ کر کہنے لگا، یار تم بتاؤ رامین، کیا میں ہینڈسم نہیں ہوں جو لڑکیاں مجھے دیکھ کر رخ بدل جاتی ہیں؟ وہ ایسا تھا، بے تکلف سا۔ اب میں اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ میں بات کو ٹالنے کی کوشش کرتی۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو نئے بچے یتیم خانے میں آئے ہیں ان میں سے کم عمر بچیوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں خواہ ہی رجسٹر کھول کر اس میں سے دیکھ کر بات کرنے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ سے پین لے کر ایک طرف رکھا اور رجسٹر بند کر دیا۔ کہنے لگا، رامین میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، مجھے بتائیں۔ میں نے کہا، آپ کے سوال کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں، نہایت ہی نامعقول قسم کا سوال ہے۔ کہنے لگا، اصل میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، دل و جان سے اسے چاہنے لگا ہوں، لیکن وہ تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتی، مجھے دیکھ کے نظریں ہی بدل لیتی ہے۔ اسی لیے مجھے ذرا ڈر سا لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس سے اظہار محبت کروں اور آگے سے وہ مجھے کھری کھری سنا دے۔ آپ بتائیں، کیا میں ہینڈسم نہیں لگتا؟ وہ انچارج کا بھائی تھا، میں اس کی برائی کیسے کر سکتی تھی؟ بے شک وہ خوبصورت نوجوان نہ تھا لیکن اچھا تھا، برا بھی نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ اپنی قسمت آزما لیں۔ کہنے لگا، آپ نے بھی مجھے دیکھا ہے، ذرا غور سے دیکھ کر بتائیں۔ لڑکیوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ لڑکیاں ایک ہی جیسے خواب دیکھتی ہیں۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے یوں آنکھیں پھاڑے دیکھتی۔ میں نے بس سرسری سی نظر ڈالی اور کہا، جی ہاں آپ اچھے خاصے ہی ہیں۔ کہنے لگا، اگر آپ کو مجھ جیسا لڑکا پروپوز کرے تو کیا آپ مان جائیں گی؟ اب تو اس کے سوال نے مجھے بدحواس کیا تھا۔ میں بے حد نروس تھی، اسے کیا جواب دیتی؟ کہنے لگا، بتائیں نا رامین۔ میں نے کہا کہ ہماری چوائس کہاں دیکھی جاتی ہے یاسر، نہ ہی مرضی پوچھی جاتی ہے۔ میرے لیے تو کسی بڈھے کا رشتہ بھی آ گیا تو میں اس پر بھی اعتراض نہیں کر سکتی۔ جس تلخ حقیقت کا میں نے اسے حوالہ دیا تھا اس کا چہرہ ایک دم بجھ کے رہ گیا تھا۔ ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر تو میں بری طرح سے گھبرائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری رضامندی جاننا چاہتا ہوں رامین۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، وہ لڑکی کوئی اور نہیں تم ہو۔ یہ سن کر تو میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی۔ میں اس کے اظہار محبت کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا، فوراً سے کمرے سے باہر نکلی، لیکن دروازے تک پہنچی تھی تو کہنے لگا، رامین کل میں اپنی بہن کو بھیجوں گا تمہارے رشتے کے لیے، انکار میں سننا نہیں چاہتا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ وہ ایک اچھا نوجوان تھا۔ دوسرے دن انچارج بڑی خوشی سے آئی تھی اور یاسر بھی ساتھ ہی تھا۔ کہنے لگی، ہم 2 ہی بہن بھائی ہیں اور یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ کہنے لگی، رامین تم اس کی سنگت میں بہت خوش رہو گی۔ اس سے پہلے کہ انچارج میری انگلی میں انگوٹھی پہناتی، یاسر کہنے لگا، آپا رامین کو میں انگوٹھی پہناؤں گا۔ یتیم خانے میں موجود سب خواتین اس خوشی میں شامل ہوئی تھی۔ ان دنوں نتاشا شوہر کے ساتھ مری اسلام آباد میں گئی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے بھی اسے یہ خبر نہیں سنائی، ورنہ تو وہ سارا ٹرپ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پہنچ جاتی۔ میں نے سوچا جب وہ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں اسے یہ خوشخبری سناؤں گی، ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہت خوش ہوگی۔
مری اسلام آباد کی ٹرپ پر جانے سے پہلے نتاشا یہاں آئی تھی. کہنے لگی میرا بالکل بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا رامین، تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو. میں نے کہا میں کیسے جا سکتی ہوں، یتیم خانہ میرے سر پر ہے، تم خود سوچو، میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. کہنے لگی تمہارے بغیر میرا وہاں دل نہیں لگے گا، میں جب تک ہر دوسرے دن یہاں پر نہ آؤں، تمہارا چہرہ نہ دیکھ لوں، میرا تو گزارا ہی نہیں ہے. بہرحال میں نے اسے کہا کہ اب اپنے گھر میں دل لگانا شروع کرو. بھلا یہ کوئی بات ہے؟ اب تو حماد بھائی بھی مجھے کہنے لگے تھے کہ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ گھر پر دل لگائے. یہ ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی ہے اور مجھ سے یتیم خانے میں آنے کی ضد کرتی رہتی ہے. میں ایک آفس کا ملازم ہوں، روز روز اگر یہی چکر لگاتا رہا تو کیا کماؤں گا اور کیا کروں گا؟ بہرحال میرے سمجھانے پر بھی نتاشا کو کم ہی اثر ہوتا تھا. میں خوش تھی کہ چلو اسلام آباد مری تو گئی. اس کے جاتے ہی مجھے یاسر نے پروپوز کر دیا اور آنن فانن منگنی بھی ہو گئی. بہرحال 2 مہینے بعد ہی شادی طے ہو گئی تھی، لیکن میں نے انچارج سے صاف کہہ دیا تھا کہ ان 2 ماہ میں یاسر کو کہیں کہ یہ مجھ سے دور رہیں. یہ بات سن کر وہ خشمگین نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. کہہ رہا تھا ایک بار میرے گھر آؤ تو تمہیں بتاؤں گا، بہت پابندیاں لگانی آتی ہیں تمہیں، گن گن کے بدلے لوں گا، جو تم جدائی کی سزا مجھے دے رہی ہو بہت مہنگی پڑے گی تمہیں. اس طرح کی باتیں میرا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی. مجھے لگا تھا کہ نتاشا 8 دن بعد آئے گی، لیکن وہ تو چوتھے دن ہی روتی دھوتی یتیم خانے پہنچی. کہنے لگی میرا بالکل دل نہیں لگا وہاں، بار بار مجھے تم یاد آتی رہی، اس لیے میں نے حماد سے کہا کہ مجھے نہیں رہنا یہاں، بس واپس چلو. مجبوراً اسے مجھے واپس لانا پڑا. میں تو اس بیوقوف لڑکی کی عقل پر جتنا بھی ماتم کرتی اتنا ہی کم تھا. بہرحال میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دکھائی تو وہ مجھے متعجب سی دیکھنے لگی. کہنے لگی یہ کب خریدی تم نے؟ میرے چہرے پر پھیلی مسکان دیکھ کر وہ کچھ پریشان سی ہوئی. میں نے اسے دھیرے دھیرے سب کچھ بتایا. یہ سن کر تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ وہ محبت سے مجھے گلے لگائے گی، دعائیں دے گی. کہنے لگی یہ انچارج کا بھائی ہوتا کون ہے تمہیں مجھ سے جدا کرنے والا؟ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا نتاشا، ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں، تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی، یاسر بہت اچھا انسان ہے. وہ کہنے لگی بس نہیں کر سکتی، وہ تو تمہیں مجھ سے بہت دور لے جائے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ جب پہلے یہاں آتا تھا اپنی بہن سے یہی کہتا تھا کہ میں تو دبئی میں جاب کروں گا اور وہیں شفٹ ہو جاؤں گا، مجھے پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے. یہ تو شادی کر کے تمہیں مجھ سے بہت دور لے جائے گا اور میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر. میں اس کی اس طرح کی باتیں سن کر کوفت کا شکار ہوئی تھی. میں نے کہا کہ سدا کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہتا نتاشا. یہ بات میں بھی جانتی تھی کہ یاسر کا فیوچر پلان یہی ہے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، اچھی جاب کی تلاش میں تھا. اس کو جیسے ہی دبئی یا بیرون ملک کہیں پر جاب ملتی تو وہ مجھے وہاں لے جاتا. لیکن نتاشا نے تو ایک تماشا سا کھڑا کر لیا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بے دردی سے میری انگوٹھی اتار کر دور پھینک دی. کہنے لگی اتارو اسے، ختم کرو اس رشتے کو رامین، تم کبھی کسی سے شادی نہیں کرو گی سمجھی، نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں. 2 دن میں مشکل سے اپنے گھر میں کاٹتی ہوں، 2 دن میں 100 بار تمہیں یاد کرتی ہوں. حماد کی جان کھا جاتی ہوں کہ مجھے رامین کو دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، باتیں کرنی ہے. جب تک میں تم سے اپنے دل کی باتیں نہیں کر لیتی مجھے چین نہیں آتا، تو تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ مجھے نتاشا کے جذباتی پن پر افسوس ہونے لگا تھا. میں نے سب سے پہلے اپنی انگوٹھی ڈھونڈ کر پہنی، پھر نتاشا سے سخت لہجے میں کہا کہ بہت ہو گیا، اب تمہیں اپنے گھر میں دل لگانا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے میں بھی ساری زندگی تو ایسے نہیں بیٹھی رہوں گی، شادی تو مجھے بھی کرنی ہے. یاسر سے نہیں ہوگی تو کل کو کسی اور سے ہو جائے گی، لیکن میں سدا یہاں پر یتیم خانے میں بیٹھی تو نہیں رہوں گی، میری بھی اپنی کوئی زندگی ہے. یہ سننا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، فوراً وہاں سے چلی گئی. میں نے سوچا اچھا ہے کہ وہ چلی گئی. میرے سخت رویے پر اب وہ اپنا گھر ضرور بسائے گی اور میری طرف سے بھی اپنی توجہ ختم کرے گی. مجھے لگا تھا کہ 2-3 دن میں وہ واپس آ جائے گی، اسے اپنی حرکت پر ندامت ہوگی، لیکن 8 دن گزر گئے، نتاشا کی کوئی خبر نہ تھی. اب تو مجھے نتاشا کی طرف سے پریشانی ہونے لگی. دوسری جانب یاسر روز مجھ سے فون پر باتیں کرنے لگا. روزانہ وہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی پلان بناتا. کبھی کہتا کہ شادی کے فوراً بعد ہم لوگ مری اسلام آباد جائیں گے، 15-20 دن وہیں رہیں گے. میں بھی آج کل ایسے ہی حسین خواب سجا رہی تھی
کہ جب نتاشا کے روٹ کر جانے کو 10 دن گزرے، ایک دن حماد بھائی کا فون آ گیا۔ بے حد پریشان تھے، کہنے لگے رامین کیا آپ گھر پر آ سکتی ہیں؟ میں نے بہت مجبوری کی حالت میں آپ کو فون کیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے نتاشا بے حد بیمار ہے، اس کا بخار نہیں اتر رہا اور بخار کی غنودگی میں آپ کو بلا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً سے نتاشا کے گھر گئی۔ وہ بے سدھ سی اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو میں نے اسے پکارا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی دعا کرو رامین میں مر جاؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ تمہیں کیوں یہ سمجھ نہیں آتا؟ جب سے میں یہاں تم سے ناراض ہو کر آئی ہوں میں تب سے بخار میں ہوں۔ حماد سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ وہ تمہیں بلا کر لے آئے، تبھی میں ٹھیک ہوں گی، لیکن وہ نہیں مانا۔ 10 دن سے میں بخار میں ہوں، میرا بخار ایک پل کے لیے نہیں ٹوٹا۔ اب جا کر حماد نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں اس کی محبت کے آگے بے بس سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا، اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی تم نے شادی ہی کرنی ہے نا تو ٹھیک ہے، ایسا کرو حماد سے کر لو۔ یہ بات سن کر تو میرا دماغ چکرایا تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ وہ رونے لگی، میرا ہاتھ پکڑ کر منت سماجت کرنے لگی۔ کہنے لگی رامین میں مر جاؤں گی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری دوست زندہ رہے تو حماد سے شادی کر لو، ہم دونوں مل کر رہیں گے جیسے بچپن سے اب تک مل کر رہتی آئی ہیں۔ مجھے اس چیز سے کوئی حسد نہیں ہوگی کہ تم میرے شوہر کی بیوی ہو۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ مجھے لگا وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر پیچھے پلٹی تو حماد دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے کے تھے۔ میرا اس سے نظروں کا تصادم ہوا تو وہ کچھ گڑبڑا سا گیا، اس کے چہرے کی ناگواری صاف ظاہر تھی۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نتاشا مجھ سے یہ بات بھی کہہ سکتی ہے۔ اندر سے مجھے نتاشا کی اور حماد کی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ تم میری دوست سے شادی کر لو ورنہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، اور وہ لڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا تم نے تماشا بنا رکھا ہے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ میں کبھی کسی کو آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا، اور شادی تو بہت دور کی بات ہے، مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی، سمجھی؟ بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے گھر میں دل لگانے کی کوشش کرو، کیوں تم نے اپنی وجہ سے سب کو پریشان کر رکھا ہے؟ لیکن اس کے بعد مجھے اچانک سے حماد کے چلانے کی آواز آئی۔ بے اختیار میں کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا نتاشا نے اپنے منہ میں بہت ساری سلیپنگ پلز ڈالنی تھی اور پانی پی کر اسے نگل لیا تھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں مر جاتی ہوں، پھر تم دونوں جو چاہے کر لینا۔ یہ سننا تھا کہ ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً سے حماد اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گئے۔ اب میں بھی ساتھ ہی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ نیند کی غنودگی میں جا چکی تھی۔ جب تک ہم ہاسپٹل پہنچے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ 2 دن لگ گئے تھے، لیکن نہ تو نتاشا کو ہوش آ رہی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر کچھ پر امید نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا معدہ تو واش کر دیا تھا، لیکن کہنے لگے کہ دوائیوں کا اثر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ کوما میں نہ چلی جائے۔ یہ سننا تھا کہ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ حماد کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تو ہماری جان میں جان آئی، لیکن وہ اپنی ضد پر ابھی بھی قائم تھی۔ ہم دونوں سے کہنے لگی اگر تم دونوں نے نکاح نہ کیا تو میں پھر سے ایسی کوئی حرکت کروں گی۔ میں یاسر کو کبھی بھی رامین کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، کسی کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں وہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، ذرا سا بھی دور نہ ہو، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ حماد یہ جان چکا تھا کہ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہی، وہ سچ مچ کر گزرنے والوں میں سے ہے، اسی لیے مجھے بھی ہار ماننی پڑی۔ اس نے اسی وقت ہاسپٹل میں ہم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ جب میں ہاسپٹل سے یتیم خانے واپس آئی تو بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ 2 دن بعد میں یتیم خانے پہنچی تھی، سامنے ہی یاسر مجھے گھور رہا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا تھا تمہاری دوست کو جو تم 2 دن کے لیے اس کے گھر میں رہنے چلی گئی؟ کتنے فون کیے میں نے تمہیں رامین، 1 فون کا بھی تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔
میں اسے کیا کہتی؟ میں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ میں تھما دی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا رامین یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں تم سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ یہ سننا تھا کہ وہ تو غصے سے پاگل ہونے لگا۔ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، روزانہ فون پر ہم باتیں کرتے ہیں، کل تک تو تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، آج ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا آج میرا نکاح ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ تو مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ کہنے لگا رامین خدا کے لیے ایسا جان لیوا مذاق مت کرو، مجھ سے کیوں یہ کہہ رہی ہو؟ یہ سب سن کر میں نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگا یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے، تم ابھی کے ابھی طلاق لو اس نوجوان سے، میں اس رشتے کو نہیں مانتا۔ جب تمہارا دل ہی اس بات کے لیے راضی نہیں ہے تو تم کیسے شادی کر سکتی ہو؟ یہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہے، میں برداشت نہیں کروں گا رامین، چلو فون لگاؤ اپنی دوست کو۔ یاسر بے حد پریشان تھا۔ میں نے کہا یاسر وہ مر جائے گی۔ پہلی بار میں نے یاسر کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے تھے۔ کہنے لگا اور میں؟ میرے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ کیا میں اتنا غیر اہم ہوں تمہارے لیے؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جاؤ جا کے اپنی دوست کو یہ زندگی دے دو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، یتیم خانے سے باہر نکل گیا۔ وہ 2 دن میرے رو کر گزرے تھے، کیونکہ چاہنے تو میں بھی یاسر کو لگی تھی۔ دوسرے ہی دن انچارج میرے پاس آئی، کہنے لگی تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، میرا بھائی بہت دل برداشتہ ہو گیا ہے، وہ تو تمہیں یہ خوشخبری سنانے آیا تھا کہ اس کی دبئی میں جاب لگ گئی ہے اور شادی کے فوراً بعد وہ تمہیں دبئی لے جائے گا، لیکن تمہارے جذباتی فیصلے نے تو میرے بھائی سے جینے کا حق تک چھین لیا ہے۔ اس کے چہرے سے تو مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی ہے۔ آج رات کی فلائٹ سے وہ دبئی جا رہا ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میرا دل کچھ پل کے لیے سینے میں ہی تھما تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اپنی دوستی کی قربانی تو نہیں دے سکتی تھی۔ چند دن بعد ہی نتاشا بڑی خوش و خرم حشاش بشاش حماد کے ساتھ آئی تھی مجھے رخصت کروانے کے لیے۔ میرے لیے عروسی لباس لائی تھی، زیبائش کی ہر چیز لے کر آئی تھی، مجھے اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی کوئی پاگل تھی، ورنہ اپنی سوکن کو کون یوں سجاتا ہے؟ البتہ حماد کے چہرے پر بے تحاشا سنجیدگی تھی، کوئی تاثر نہیں تھا ان کے چہرے پر۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک انچاہی دلہن ہوں۔ گھر جاتے ہی نتاشا نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا اور باہر چلی گئی۔ میرے دل میں اب بھی حماد کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی میرے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا۔ اس وقت مجھے کوئی غم تھا تو وہ یاسر کا تھا کہ میری وجہ سے اس کا دل بہت ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ بات نتاشا کی زندگی کی تھی اور میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنی دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سنبھل جائے گا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ حماد سے کہہ دوں گی کہ ابھی میں ایسے کسی رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو حماد کے بجائے کمرے میں نتاشا آئی تھی، مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کی بڑی خواہش مند تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی دیکھو حماد تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا، وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اس لیے میں تم سے صاف بات کرنے آئی ہوں۔ حماد سے صرف تمہارا کاغذی رشتہ رہے گا، کیونکہ جتنی محبت میں تم سے کرتی ہوں حماد سے بھی کرنے لگی ہوں، اس لیے یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ تمہیں وہ محبت دے جو وہ مجھے دیتا ہے، تمہیں ان نظروں سے دیکھے جیسے کہ مجھے دیکھتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر ششدر سی رہ گئی۔ کہنے لگی میں تمہیں یہاں صرف اپنے لیے لائی ہوں تاکہ تمہاری کہیں شادی نہ ہو جائے اور تم مجھ سے دور نہ چلی جاؤ۔ ہم دونوں اس گھر میں بالکل ویسے رہیں گے جیسے یتیم خانے میں رہتے تھے۔ ہاں لیکن حماد میرا شوہر ہے، میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم اس کے لیے بنو سنورو یا اس کے قریب جانے کی کوشش کرو۔ پورا دن تم آزادی سے گھر میں چاہے جہاں گھوم پھر سکتی ہو، لیکن جیسے ہی حماد گھر آئے گا تم کمرے سے باہر نہیں ہوگی، تمہارا کھانا پینا سب کچھ میں تمہیں یہیں لا کر دوں گی۔ میں تو اس کی بات سن کر یوں تھی کہ جیسے سانس لینا بھول گئی ہوں۔ کیسی خود غرض محبت تھی نتاشا کی،
اگر اس کی ایسی ہی کوئی خواہش تھی تو پھر اس نے میرا رشتہ یاسر سے کیوں ختم کروایا؟ کیوں اپنے شوہر سے نکاح کروایا؟ میں ایک انسان تھی، جیتی جاگتی عورت، اپنے اندر سب جذبات رکھتی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ کوئی مجھے چاہے، مجھے محبت دے۔ میں صرف ایک دوستی کی خاطر تشنا نہیں رہ سکتی تھی، ایک فطری سی خواہش تھی جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ مجھ سے کہا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی، اگر تم نے کبھی بھی حماد کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ تم جانتی ہو نا، میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، اور میں اس کی بات سن کر یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکی ہوں۔ کیا یہ میری وہی دوست تھی جو مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی؟ وہ کیسے اپنی محبت کے چکر میں مجھے تمام عمر کی سزا سنا کر گئی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری پتھر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میری وہ رات سسکیوں سے روتے روتے گزری تھی۔ پہلی بار مجھے اپنی وہ گمنام ماں یاد آنے لگی جس کے جگر کا میں ٹکڑا تھی۔ پھر سوچا کہ جب اسے مجھ پر رحم نہ آیا، مجھے یتیم خانے کی جھولی میں ڈال گئی، تو میں کسی اور سے کیا امید رکھتی؟ پھر مجھے یہ لگا کہ شاید مجھے یاسر کی بد دعا لگ گئی۔ وہ مجھے کتنا چاہتا تھا اور میں نے اس پر نتاشا کو اہمیت دے دی۔ نتاشا کو تو سب کچھ مل گیا، پیار کرنے والا شوہر، اپنا گھر، اور وہ دوست بھی جو اس کی محبت کی خاطر ساری زندگی ایک بے نام سی زندگی جینے پر مجبور ہوگی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر آئی تو حماد اور نتاشا ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر نتاشا کہنے لگی، آؤ رامین، یہاں بیٹھو، میں تمہیں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ نتاشا اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بناتی، حماد نے ماتھے پر تیوری چڑھائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنا کپ پکڑا اور ایک ہی گھونٹ میں گرم چائے اپنے اندر انڈیل لی۔ کہنے لگا، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری آمد اسے بری لگی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ایک انچاہی بیوی تھی، اس کے سامنے اس کی محبت بیٹھی تھی، وہ بھلا مجھے کیوں اہمیت دیتا؟ وقت گزرنے لگا۔ نتاشا حماد کے آنے سے پہلے مجھے کمرے کا قیدی بنا دیتی تھی، میرا کھانا بھی وہیں دے دیتی۔ اکثر مجھے کمرے سے باہر حماد اور نتاشا کے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگتی۔ میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ مجھے اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہو رہا تھا۔ نتاشا ویسے تو میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن حماد کے سامنے مجھے آنے نہیں دیتی تھی۔ 3 ماہ گزر گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کٹھ پتلی ہوں، نتاشا کے اشاروں پر ناچنے والی کٹھ پتلی۔ ایک رات میں رو رہی تھی جب میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا نتاشا ہوگی۔ میں نے آنسو صاف کیے، دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے حماد کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے اس وقت اس پر اتنا غصہ آیا کہ جس کی حد نہیں۔ کیا وہ اتنا انجان تھا؟ میں نے کہا، آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پاس آپ کی دل عزیز بیوی موجود ہے، جائیں اس کے پاس جائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر میرے دروازے پر دستک ہوتی رہی، لیکن میں پتھر کی نہ تھی کہ یہ سب کچھ ہنس کر سہتی رہتی۔ ایک بار رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میرا سر درد کے مارے پھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس وقت وہ دونوں کمرے میں جا چکے ہوں گے، اسی لیے میں اپنے لیے چائے بنا لوں۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ابھی میں چائے بنا ہی رہی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ حماد کچن کے دروازے کو ٹیک لگائے کھڑا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری برجستہ اس سے نظر ملی تو سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، چائے بنا رہی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگا، سر میں تو میرے بھی درد ہے، کافی راتوں سے جاگ رہا ہوں، کسی کی سسکیاں چین نہیں لینے دیتی۔ ایسا کرو، میرے لیے بھی چائے بنا دو۔ میرا ہاتھ کچھ پل کے لیے وہیں تھما تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چائے بنا چکی تھی، اسی لیے اب 1 کپ میں چائے ڈالی، کہہ دیا کہ یہ آپ پی لیں، میں سونے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچن سے باہر نکلتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے لگا جیسے ایک کرنٹ سا میرے پورے وجود میں دوڑ گیا ہے۔ کہنے لگا، چائے تم نے اپنے لیے بنائی تھی، پھر اپنا کپ مجھے دے کر کیوں جا رہی ہو؟ کب تک دوسروں کے لیے اپنی خواہشات کو مارتی رہو گی؟ چلو ایسا کرتے ہیں، آدھی آدھی چائے پی لیتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا مجھے گڑبڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حماد کو کیا جواب دوں۔ میرا ہاتھ پکڑے وہ مجھے شیلف کے پاس لے آیا۔
ایک گھونٹ چائے کا بھر کر کپ میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا پیو اسے۔ میں جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، میں حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ کہنے لگا بلا شبہ میں ایک ہینڈسم قسم کا نوجوان ہوں اور مجھے دیکھنے کا تم پورا حق رکھتی ہو، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم مجھ سے چھپتی کیوں ہو؟ میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتا ہوں، جب میں آفس سے آتا ہوں تو تم مجھے نظر نہیں آتی۔ حماد کی باتیں تو مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو پرواہ ہے؟ نہ جانے کیوں میں شکوہ کر بیٹھی۔ اس پر وہ کہنے لگا بہت پرواہ ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اپنے کمرے کا دروازہ بھی لاک رکھتی ہو؟ کبھی تمہیں دیکھنے کا جی بھی چاہے تو میں دروازے سے ہی لوٹ کر واپس چلا جاتا ہوں۔ اتنا ظلم تو اچھا نہیں ہوتا رامین۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ کیا وہ مجھے؟ میرا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ پھر کہنے لگے رامین تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ شاید یہ ہمارے بیچ قائم شدہ رشتے کی ڈور ہے جو مجھے تمہاری جانب کھینچتی ہے۔ رات بھر تمہاری سسکیاں مجھے بے چین کرتی ہیں۔ جب بھی میں آفس سے واپس آتا ہوں میری نظریں تمہاری متلاشی ہوتی ہیں۔ کیوں مجھے امتحان میں ڈال رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو، اسی لیے تمہیں اب کمرے میں بند رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل جب میں آؤں تو تم تیار ہو کر باہر بیٹھنا جیسے کہ نتاشا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے واپس چلے گئے اور میں حیرت کی تصویر بنی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اگلے روز میں نے ویسے ہی کیا۔ میں نے ایک اچھا سا لباس نکالا، خوب تیار ہوئی، حماد کے آنے سے پہلے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے لاؤنج میں یوں سجا سنورا دیکھ کر نتاشا کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھیں۔ کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی باہر کی ڈور بیل بجی۔ میں فوراً سے مین دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے حماد کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ سج گئی۔ ان کے ہاتھ میں 2 شاپنگ بیگ تھے۔ انہوں نے ایک مجھے پکڑا دیا، کہنے لگے یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی۔ پھر آگے بڑھ کر ایک دوسرا شاپنگ بیگ انہوں نے نتاشا کو پکڑا دیا، لیکن وہ اتنے غصے میں تھی اس نے وہ شاپنگ بیگ وہیں پھینکا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پیچھے جاتی حماد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے اسے سر پر چڑھانے کی، سمجھ جائے گی، کھانا گرم کر کے لاؤ، آج ہم دونوں کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا وہ خود کو کچھ کر نہ ڈالے۔ حماد کہنے لگا کچھ نہیں کرے گی۔ حماد نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، بلکہ پہلا نوالا بھی اپنے ہاتھ سے مجھے کھلایا تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ کہنے لگے یوں رو کر مجھے مزید شرمندہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس لڑکی کے ساتھ برا کروں جو اپنی ہنستی کھیلتی زندگی کو صرف نتاشا کے جذباتی پن کو دیکھ کر چھوڑ آئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے میرے آنسوؤں کو پونچھا تھا۔ پھر میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگے رامین اپنے کمرے کا دروازہ آج لاک مت کرنا۔ میرا دل ایک عجیب سی لے میں دھڑکنے لگا۔ حماد کی باتوں نے تو جیسے میرے اندر کے تمام جذبات کو اجاگر کر دیا تھا۔ رات کے 3 بجے حماد میرے پاس آئے تھے۔ پھر تو روز ہی ایسا ہونے لگا، وہ اکثر آدھی رات کو میرے پاس آتے جب نتاشا سو چکی ہوتی تھی۔ کچھ دن پہلے میری طبیعت بہت خراب تھی، مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ نتاشا مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، فوراً سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن جو خبر ڈاکٹر نے سنائی نتاشا کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ لیکن میں خوش تھی کیونکہ میں حماد کو وہ خوشی دینے جا رہی تھی جو نتاشا نہیں دے پائی تھی۔ نتاشا مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایسا گناہ کرتے ہوئے؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی میں آج حماد سے کہہ کے تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ میرے گھر میں رہتے ہوئے یہ سب کر رہی تھی؟ شاید وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ حماد میرے پاس بھی آ سکتا ہے۔ جب میں گھر گئی تو حماد پہلے سے ہی موجود تھا۔ نتاشا کہنے لگی یہ عورت بد چلن ہے، تم جانتے ہو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے یہ حاملہ ہے۔ حالانکہ میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ حماد تم میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جا سکتے، یہ بد چلن عورت ہے، اسے طلاق دے دو۔ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، میں اسے اپنے گھر پر بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ پھر کہنے لگی تم چاہتے تھے نا میں اس سے نہ ملا کروں، میں اپنے گھر پر توجہ دوں، میں تم پر توجہ دوں، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، میں اس لڑکی سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، بس اسے باہر نکال دو، اسے طلاق دے دو۔
وہ روئے جا رہی تھی اور ہذیانی میں جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی، لیکن حماد کی نظر تو مجھ پر تھی۔ وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے سچ میں تم امید سے ہو؟ شاید وہ نتاشا کی ہر بات کو غائب دماغی سے سن رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی، اسی کی یقین دہانی کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگے آج تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، تم مجھ سے جو مانگو گی تمہیں دے دوں گا۔ یہ دیکھ کر تو نتاشا نے طوفان سا کھڑا کر دیا، حماد کے پاس آئی اور اس کو مجھ سے جدا کر دیا۔ مجھے دھکے دینے لگی، کہنے لگی نکل جاؤ میرے گھر سے، تم میرا گھر برباد کرنے آئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا حماد کے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، تمہیں صرف میں اپنے لیے لائی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ حماد نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا، کہنے لگے خبردار، رامین کو کچھ بھی کہا تو اگر تمہاری وجہ سے اسے کوئی بھی نقصان پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے کم قربانیاں نہیں لی ہیں اس سے اپنی محبت کی خاطر۔ رامین میری بیوی ہے اور اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے ہی رہے گی۔ ہاں اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو میں تمہیں تمہارے فیصلے پر آزاد چھوڑتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نتاشا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے زور زور سے چیخ چیخ کے رونے لگی۔ اب میرا دل ماہی بے آب کی طرح سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے کب اسے رونے دیا تھا؟ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے آنسو پونچھے تھے، لیکن حماد نے مجھے اس کمرے میں نہیں جانے دیا۔ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے جانے کی، ورنہ یہ تم سے جینے کا یہ حق بھی چھین لے گی۔ وہ اندر رو رہی تھی اور میں باہر آنسو بہا رہی تھی۔ محبت تو مجھے بھی اس سے تھی، لیکن اپنے رشتے کا حق بھی مجھے چاہیے تھا۔ اگلے روز نتاشا بہت چپ تھی، لیکن میں اس کے سامنے جانے سے ضرور گھبرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ مجھے کہنے لگی میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر اس نے وہ باکس میری گود میں رکھ دیا۔ کہنے لگی اس میں شادی کا جوڑا ہے، آج پہن کر تیار ہو جانا، حماد کو میں خود تمہارے کمرے میں بھیج دوں گی، اور بے فکر رہنا، آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ غلط تھا، مجھے تمہارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال بیت گئے ہیں اور میرے 2 بیٹے ہیں، لیکن نتاشا کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن ہم دونوں اپنے بچوں کو یوں پالتے ہیں جیسے ہم دونوں ہی ان کی سگی ماں ہوں۔ اس کے بعد نتاشا نے بھی میرے ساتھ کبھی کوئی فرق نہیں کیا، نہ مجھ سے حسد کیا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت اب بھی قائم تھی۔ ہاں وہ جنون ختم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔